السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وار سیرت سے متعلق ہمارا جو سبق چل رہا ہے، غزوہ بدر سے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے چل رہی تھی، اور گزشتہ ہفتے ہمارے سامنے جو بات آئی تھی کہ قریش مکہ یہ بدر کے قریب کس طریقے سے پہنچے، اس کی ساری تفصیل وہاں پر گزشتہ ہفتے آ چکی تھی، اور ابو سفیان کا وہ تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا تھا وہ کس طریقے سے بچ کر نکل گیا، اور مکہ سے جو قافلہ آیا تھا، مکہ سے جو لشکر آ رہا تھا لڑنے کے لیے ابو جہل کے ساتھ میں، تو وہ لوگ بدر کے قریب کس طریقے سے پہنچے، یہ پوری تفصیل گزشتہ ہفتے آ چکی تھی۔ اب یہاں پہ مسلمان جو مدینہ منورہ سے نکلے تھے تو ان کے حالات سن لیجئے۔ وہ لوگ بھی مدینہ سے نکل چکے ہیں بدر جانے کے لیے، تو مدینہ کے جو ذرائع اطلاعات تھے، جاسوسی محکمہ تھا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی تھے اور وادی زعفران سے گزر رہے تھے، بلکہ وادی زعفران میں قیام کیے ہوئے تھے، یہاں تک پہنچے تھے ہم، تو وہاں پر آ کے جاسوسی محکمے نے بتایا، قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات بتا دی کہ حضرت جو لشکر ہے جو مکہ سے آ رہا تھا ابو جہل کی سرکردگی میں، تو وہ تو بدر کے قریب آ گیا ہے، اور ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا جو شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، تو وہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے۔ صحابہ کرام تو آئے تھے خاص تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے اور مال غنیمت وصول کرنے کے لیے، لیکن وہ تو بچ نکلا، اور مکہ مکرمہ سے جو جنگ کے ارادے سے پوری جنگی تیاری کے ساتھ میں جو لشکر آیا تھا، اب اس لشکر کے ساتھ سامنا ہو گیا۔ یہ جب اطلاعات ملی تو اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گہرائی سے جائزہ لیا۔ گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اب یہ خونریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے، اب بہادری کے ساتھ میں اقدام کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مکی لشکر میں ابھی تک اتنی ہمت ہے کہ ان کا تجارتی قافلہ بچ کے نکل گیا، پھر بھی وہ لڑائی کے اوپر آمدہ ہے، اس لیے اب بہادری کے ساتھ میں کوئی قدم اٹھانا پڑے گا۔ اچھا، اگر اس مکی لشکر کو چھوڑ کر چلو ہم واپس مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ مکی لشکر آگے بڑھ کر ڈائریکٹ مدینہ پر ہی حملہ نہ کر دے؟ یہ بھی تو ممکن ہے، یہ لوگ آگے بڑھ کر ڈائریکٹ مدینہ پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو خود ان کے گھروں کے اندر پریشان کر سکتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب جو ہے یہ معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھ چکا ہے، مکہ کا لشکر جب ہمت کر کے آ گیا ہے لڑنے کے لیے، تو اب ہم کو بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ بھئی چلو مدینہ واپس چلے جاؤ، اس طریقے سے نہیں، ہمیں بھی آگے بڑھ کر بدر تک پہنچنا ہے، کیونکہ حالات یہ اچانک بدل گئے، آئے تھے کس نیت سے، ہو کیا گیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک تبدیل ہوتے ہوئے حالات کے پیش نظر ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں ساری باتوں کو سامنے رکھ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں صحابہ کرام میں سے جو اہم صحابہ کرام تھے وہ اس میں شریک ہوئے، اور عام صحابہ کرام بھی شریک ہوئے، اور جو بہادری کے ساتھ لڑنے والے سردار طرح کی جو صحابہ تھے وہ بھی اس کے اندر شریک ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ بات رکھی۔ جب یہ بات سامنے آ گئی تو ایک گروہ تو ایسا تھا کہ اس بات کا تذکرہ سنتے ہی فوراً ان کا دل لرزنے لگا، اس لیے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی ہم لڑائی کے لیے نکل رہے ہیں، ان کو تو یہی تھا کہ بھئی تجارت قافلے کو لوٹنا ہے یا تجارت قافلے پر حملہ کر کے مال غنیمت وصول کرنا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی ان لوگوں کو۔ لیکن اب یہ تو لڑائی کا وقت ہو گیا، تو ایک گروہ تو ایسا تھا کہ ان کا دل لرزنے لگا، دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ تجھے نکالا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت ناگوار سمجھ رہی تھی، ناگوار۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، یہ تو عام فوجیوں سے متعلق ہے، لیکن جہاں تک لشکر کے جو اصل بڑے بڑے قائدین تھے تو
انہوں نے ایک ایک کر کے اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلہ افزائی کی اور حضور کے ساتھ چلنے کی بھرپور تائید کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی. حضرت عمر ابن خطاب اٹھے، انہوں نے بھی بہت حوصلہ افزا بات کی. پھر حضرت مقداد بن عمرو اٹھے اور انہوں نے بھی بہت حوصلہ افزا بات کی. مقداد بن عمرو نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھائی ہے اس پر چلتے رہیے، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں. خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں. ہم تم سے یہ بات نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے. یہ حضرت مقداد بن عمرو نے کہا. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو برق غیمات تک لے چلے تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھیڑتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے. جبکہ اس وقت برق غیمات تک پہنچنا ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن پھر بھی اگر آپ چلیں گے ہم آپ کے ساتھ میں جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بات سے بہت حوصلہ ہوا اور ان کو دعا دی. لیکن یہ تینوں لوگ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت مقداد بن عمرو، یہ تینوں کمانڈر جو ہے یہ مہاجرین میں سے تھے اور لشکر کے اندر مہاجرین کی تعداد کم تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کرے کہ انصار کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ لشکر کے اندر انصار کی اکثریت تھی اور اس معرکے کا اصل بوجھ بھی انہی کے کندھوں کے اوپر پڑنے والا تھا، انہی کے کندھوں پر پڑنے والا تھا. اس لیے کہ حضور تو مدینہ میں رہ رہے ہیں، مدینہ میں تعاون کرنے والے انصار مدینہ ہیں، کچھ بھی ہوا تو اصل ذمہ داری تو انصار مدینہ کی ہی رہے گی. اس لیے حضور کی خواہش یہ تھی کہ انصار مدینہ میں سے کوئی کھڑا ہو کے بات کرے کہ کیا بھائی آگے بڑھنے کے لیے وہ لوگ تیار ہے یا پیچھے جانے کے لیے وہ لوگ راضی ہے. یہ ہے کیونکہ بیعت عقبہ جو ہوئی تھی، بیعت عقبہ کے اندر جتنی شقیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی، آپ لوگ دھیان دینا اس کے اندر، تو اس میں بیعت عقبہ کی روح سے مدینہ کے انصار پر لازم نہیں تھا کہ وہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرے، یہ ان لوگوں کے پر لازم نہیں تھا. ہاں مدینہ میں رہتے ہوئے اگر باہر سے کسی دشمن نے حملہ کیا تو وہ دفاع کریں گے، لیکن مدینہ سے باہر نکل کر لڑائی کرنا یہ شق کے اندر نہیں تھی یہ چیز. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں حضرات کی باتیں، یہ مہاجرین کی باتیں سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں اور مشورہ دو اور مشورہ دو. مقصد حضور کا انصار تھے، انصار کی طرف اشارہ تھا. تو اس وقت انصار کے جو علم بردار تھے، کمانڈر تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بات بھانپ لی اور حضور کا مقصد سمجھ لیا کہ حضور انصار سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو آگے جانے کے سلسلے میں. تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی توجہ ہماری طرف ہے، آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں انصار کی بات معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو سعد بن معاذ نے کہا کہ ہم تو آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سمع و طاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، آپ کی بات سنیں گے بھی، آپ کی بات مانیں گے بھی، اس کا وعدہ کیا ہے ہم نے. لہذا اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہے تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہمیں بالکل کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں. ہم تیار ہیں، ہم جنگ میں لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. اس لیے آپ ہمیں ساتھ لے کر چلیں، اللہ برکت دے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ غالباً آپ کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد صرف اپنے دیار اور اپنے شہر میں کریں گے، اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں کہ آپ جہاں چاہے تشریف لے چلیں، جس سے چاہے تعلق توڑیں اور جس سے چاہے تعلق قائم کریں. ہمارے مال میں سے
ہمارے مال میں سے جو چاہے لے لے اور جو چاہے دے دے، اور جو آپ لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں گے۔ اور اس معاملے میں آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا۔ خدا کے قسم اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غماد تک جائے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ ہمیں لے کر اس سمندر میں کودنا چاہے تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے۔ حضرت سعد کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشاط آ گیا۔ حضور نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی زفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر، وہ پہاڑی موڑ جو ہے نا انہیں اسافر کہا جاتا ہے، وہاں سے گزر کر حضور دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور حنان نامی پہاڑ کو دائیں طرف چھوڑ کر بدر کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا۔ بدر کے قریب یہاں پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے تو تمام ساتھیوں کو وہاں پر ہی رکا دیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لیا، اور یہ دونوں حضرات آگے بڑھے، یعنی حضور اور حضرت ابوبکر صدیق یہ دونوں آگے بڑھے۔ کیوں آگے بڑھے؟ اطلاعات کو لینے کے لیے کہ بھئی کیا چل رہا ہے، آس پاس میں کون کون ہے، تھوڑا سا معلومات لے۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نکل پڑے۔ ابھی تھوڑے ہی دور نکلے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا، بوڑھا عرب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، وہ بوڑھا عرب جو ہے وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ حضور کون ہے، یعنی ان کا نام محمد ہے، ان کا نام ابوبکر ہے، وہ جانتا نہیں تھا، نام سنا ہوا تھا لیکن چہرے سے نہیں جانتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھئی قریش اور محمد اور اصحاب محمد کا حال بتاؤ، کہ بھئی قریش کہاں پر ہے، محمد کہاں پر ہے، ان کے ساتھی لوگ کہاں پر ہے۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور کی شخصیت اس کے سامنے چھپی رہے، اسے پتہ نہ چلے کہ یہی حضور ہے۔ لیکن جو بوڑھا تھا، وہ بوڑھا عرب، اس نے کہا کہ جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے، میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا کہ بھئی تم محمد کے ساتھیوں کی طرف سے ہو یا قریش کی طرف سے ہو، پہلے یہ بتاؤ پھر میں بتاؤں گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھئی تم ہمیں بتا دو، جب تم بتا دو گے تو میں بھی بتا دوں گا۔ کہا کہ ہاں بھئی یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی فلاں روز مدینہ سے نکلے ہیں، اگر بتانے والے نے مجھے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، محمد اور اس کے ساتھی۔ اور اس بوڑھے نے ٹھیک اسی جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینہ کا لشکر موجود تھا، بالکل بدر کے قریب، حنان نامی پہاڑ کے قریب میں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن مکہ سے نکلے ہیں، اگر خبر دینے والے نے مجھے صحیح خبر دی ہے تو وہ قریش جو ہے نا آج فلاں جگہ ہوں گے۔ اور اس نے اسی جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکہ کا لشکر موجود تھا، بالکل پرفیکٹ اس نے حساب بتایا۔ جب بڈھا اپنی بات کہہ چکا تو اب بولا کہ اچھا تم بتاؤ تم کس کے ساتھ میں ہو، محمد کی طرف سے ہو یا قریش کی طرف سے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ بیچ کی بات کی۔ حضور نے فرمایا بھئی ہم لوگ پانی سے، من الماء، پانی سے، اور یہ کہہ کر حضور آگے بڑھ گئے۔ تو اس کی بات بھی پوری ہو گئی، اس سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا اور شخصیت بھی چھپی رہی۔ اب بڈھا بکتا ہی رہ گیا کہ بھئی پانی سے کیا مراد ہے، عراق کا پانی ہے یا کس چیز کا پانی ہے، وضاحت ہی نہیں ہوئی۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اندازہ مل گیا کہ قریش مکہ کا لشکر اس وقت کہاں پر ہے، اس بڈھے کی بات سے ایک اندازہ لگ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ تو صبح کے وقت میں ہوا۔ شام کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے حالات کا مزید پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ کیا، اور اس کے لیے مہاجرین کے 3 بڑے بڑے اہم لوگوں کو روانہ کیا، علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص ان کی ایک جماعت بنائی، یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے، بدر کا جو چشمہ تھا وہاں پر۔
وہاں 2 غلام جو ہے وہ مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، 2 غلام، ان دونوں کو گرفتار کر لیا، ان 3 صحابہ کرام نے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ جب حضور کی خدمت میں لے کر آئے تو اس وقت حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا، یہ دونوں جو غلام تھے یہ قریش مکہ ہی کے لشکر کے تھے۔ تو صحابہ نے ان دونوں سے پوچھا کہ بتاؤ قافلہ کہاں پر ہے، تم کس سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے سقے یعنی قریش کے لیے پانی بھر کر لانا وغیرہ اس کا کام کر رہے ہیں انہوں نے ہم کو پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام اب بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ مکہ مکرمہ سے قافلہ جو ہے وہ اس سے ہماری مٹ بھیڑ نہیں ہوگی، بلکہ شام سے آنے والا جو تجارتی لشکر ہے اس سے ہماری مٹ بھیڑ ہونے والی ہے ابھی بھی۔ تو جب ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تو قریش کی طرف سے ہے، تو صحابہ کرام کو یہ بات پسند نہیں آئی، تھوڑی سی ان لوگوں کی دھلائی کی، تھوڑی سی دھلائی کرنے کے بعد کہا کہ سچ بتاؤ کہ تم کس سے ہو؟ تو ان لوگوں نے پٹائی سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ ہاں بھئی ہم تو ابو سفیان کے آدمی ہیں، اور ابو سفیان کا لشکر یہاں پہ قریب نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ روک لیا اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں بھئی خوشی ہو گئی کہ چلو بھئی ابو سفیان کا لشکر ہی ہے۔ حضور جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے ناراضگی سے فرمایا کہ جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے پہلے صحیح بات کہی تھی، یہ قریش کے ہی آدمی ہیں، یہ ابو سفیان کے آدمی نہیں ہیں۔ بہرحال پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا کہ اچھا چلو قریش کے متعلق بتاؤ کہاں پر ہے، کتنے لوگ ہیں، کون کون ہیں ان کے ساتھ میں۔ تو ان دونوں غلاموں نے کہا کہ یہ جو ٹیلا نظر آ رہا ہے وادی کے بالکل آخری دہانے پر، قریش اسی ٹیلے کے پیچھے ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تعداد کتنی ہے؟ تو ان دونوں غلاموں نے کہا کہ تعداد ہم کو معلوم نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ روزانہ اس لشکر کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو، کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں 9 اونٹ اور دوسرے دن میں 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تخمینہ تب تو 900 یا 1000 کے قریب ہے۔ پھر حضور نے پوچھا کہ ان کے اندر قریش کے معززین میں سے کون کون ہیں؟ تو غلاموں نے کہا کہ ربیعہ کے دونوں صاحبزادے ہیں، عتبہ اور شیبہ، اسی طرح ابو البختری بن ہشام ہے، حکیم بن حزام ہے، نوفل بن خویلد ہے، حارث بن عامر ہے، طعیمہ بن عدی ہے، نضر بن حارث ہے، زمعہ بن اسود ہے، ابو جہل بن ہشام ہے، امیہ بن خلف ہے، اور بھی مزید کچھ بڑے بڑے سرداروں کے نام گنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے پاس لا کر ڈال دیے ہیں، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے پاس لا کے ڈال دیے، سارے اہم سردار آ چکے ہیں، بس دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ پر تھے، قریش اپنی جگہ پر تھے، حضور اپنی جگہ پر تھے۔ اسی رات بارش نازل ہوئی، اور یہ جو بارش نازل ہوئی یہ مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، اس لیے کہ وہاں پہ کیچڑ بن گیا، اور مسلمانوں پر پھوار بن کے برسی اور مسلمانوں کو پاک کر دیا، مسلمانوں کی جو ریتیلی زمین تھی اس کو جما دیا، اور شیطان کی جو گندگی تھی بزدلی اس کو دور کر دیا، زمین ہموار ہو گئی جس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی، قدم ٹکنے کے لائق بن گئے، اور وہاں کا ماحول بہت خوشگوار بن گیا، دل مضبوط ہو گئے۔ یہ شام میں وہ جاسوسی والا معاملہ ہوا، اور رات میں یہ بارش ہوئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ قریش مکہ سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائے۔ بدر کا اصل جو چشمہ تھا جہاں سے پانی ملتا تھا، اور قریش مکہ بھی وہاں سے پانی بھر بھر کر جاتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو کہا کہ چلو بھائی چلتے ہیں، قریش مکہ کے اس چشمے پر آنے سے پہلے ہی ہم چشمے پر قبضہ کر لیں، قریش مکہ کو نہ آنے دیں یہاں پہ۔ چنانچہ عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ بدر کا جو سب سے قریب چشمہ تھا وہاں پہ اپنے پورے لشکر کو لے کے چلے گئے۔
اس موقع پر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے اترے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے، یا آپ نے اسے ایک محض جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار کیا ہے؟ یہ بدر کا جو قریب ترین چشمہ ہے، تو یہاں پر آپ اللہ کے حکم سے اترے ہیں یا صرف ایک جنگی حکمت عملی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے. تو حضرت حباب نے کہا کہ حضرت میری رائے یہ ہے کہ یہ مناسب جگہ نہیں ہے ہمارے پڑاؤ کی، آپ تھوڑا سا اور آگے تشریف لے چلیں اور قریش جہاں پر رکے ہوئے ہیں ان کے سب سے قریب جو چشمہ ہو وہاں پر پڑاؤ ڈالیں. تو ہوگا یہ کہ اپنے چشمے پر تو حوض بنا کر ہم پانی بھر لیں گے، اب باقی جتنے چشمے ہیں سب کو ہم ختم کر دیں گے، پاٹ دیں گے. تو ہوگا یہ کہ جب ہماری جنگ شروع ہوگی تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور قریش کو پانی نہیں ملے گا. ظاہر سی بات ہے وہ لوگ ہار جائیں گے اس طریقے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت اٹھے اور آدھی رات کے قریب دشمن کے سب سے قریب ترین جو چشمہ تھا وہاں پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا. صحابہ کرام نے وہاں پہ حوض بنا کے پانی بھر لیا اور باقی جتنے چشمے تھے سب کو بند کر دیا، سارے چشموں کو. جب صحابہ کرام اس چشمے کے اوپر پڑاؤ ڈال چکے تو پھر اس کے بعد دوسری رائے دی حضرت سعد بن معاذ نے. حضرت سعد بن معاذ نے حضور سے کہا کہ حضرت اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے ایک مرکز قیادت بنا دیں، ایک چھپر نما جگہ بنا دے جو میدان جنگ سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اب یہ جنگ ہے، جنگ میں تو فتح بھی ہوتی ہے شکست بھی ہوتی ہے. اگر فتح نہ ہوئی، شکست ہو گئی، ہم کو ہار ملی یا اور کوئی ہنگامی حالت ہوئی تو آپ پہلے سے مستعد ہو. یعنی حضرت سعد بن معاذ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ایک چھپر بنا لیتے ہیں، آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی ہو اور اس کے بعد پھر ہم دشمن کی طرف چلے. اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی، دشمن پر غلبہ حاصل ہوا تو وہ چیز مل گئی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر شکست ہوئی تو پھر آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس واپس جا سکتے ہیں مدینہ منورہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، وہ بھی آپ کو چاہنے والے ہیں. تو کیا ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کر لیں گے اور آپ بچ جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات بہت پسند آئی. حضور نے ان کے لیے دعا دی اور حضور نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے ایک چھپر نما جگہ بنا لو. چنانچہ مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا. اس چھپر کی جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ نے انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب کیا کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ رہنا ہے اور اس پورے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے چاروں طرف سے. جہاں پہ چھپر بنایا گیا تھا وہاں پر آج مسجد ہے، مسجد عریش کے نام سے، مسجد عریش کے نام سے آج بھی وہ جگہ موجود ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے. وہاں آدھی رات میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جاتے تھے کہ کل یہاں پہ فلاں شخص مرے گا، یہاں فلاں شخص مرے گا، یہاں فلاں شخص مرے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے جاتے تھے اور یہ بتاتے جاتے تھے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک درخت کے جڑ کے پاس رات گزاری. مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور بہت بہترین موڈ کے اندر رات گزاری. ان کے دل اعتماد سے بھرے ہوئے تھے، راحت اور سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا. انہیں یہ پوری امید تھی کہ صبح اپنے آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں ہم دیکھیں گے، جیسا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. یہ والی جو رات تھی یہ جمعہ کی رات تھی، شب جمعہ، جمعرات کا دن گزر کر جو رات ہوتی ہے 17 رمضان تھی اور سن ہجری 2 ہے. اور اسی مہینے کی یعنی یہ جو مہینہ ہے جیسے 17 رمضان
اسی مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، اور یہ اب 17 رمضان کی رات یہاں پر ہے، اور 17 رمضان کی رات میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر گزار رہے ہیں۔ اگلا مضمون ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔